بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم یوم تشکر منا رہے ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے پریشان مودی۔ اصل میں مودی نے جو حملہ کیا اس سے پہلے سے ہم یہ جائزہ لیں گے کہ مودی نے کیوں حملہ کیا، اسے کیا مجبوری پڑی تھی، اس میں اس کی انٹرنل پالیٹکس بہت انوالو ہے اور اب کیا کر رہا ہے، اور دوسرا یہ جانیں گے کہ پاکستان کے شاہینوں نے انڈیا کے شاہینوں کو کیسے گدھ بنا دیا۔ تو اصل میں مودی اپنے انڈیا میں پاپولرٹی کھو رہا ہے۔ اس نے کشمیر میں مسلمان اور ہندوؤں کا تناسب بگاڑنے کے لیے بہت سارے ہندو وہاں پہ شفٹ کیے تاکہ وہ الیکشن جیت جائے، لیکن ہوا وہ کہ وہاں پہ الیکشن ہار گیا۔ اب ماضی قریب میں اکتوبر میں بہار کے الیکشن ہونے والے ہیں، وہ مودی کے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر اس میں مودی جیت گیا تو باقی الیکشن جیت جائے گا، اگر نہیں تو وہ تباہ ہو جائے گا، اور وہ جانتا تھا کہ میں الیکشن جیت نہیں پاؤں گا، تو اسی لیے اس نے یہ حملہ کروایا تھا جو ناکام گیا اور مودی کو شکست ہو گئی، اور ہندوتوا کا وہ جو کارڈ کھیلنا چاہتے تھے وہ نہیں کھیل پا رہے، تو اسے یہ مہم جو ہی کرنی تھی۔ پہلی بات پہلگام کا جو واقعہ ہوا اس میں کوئی اس نے تحقیق نہیں کروائی، وہ کیوں ہوا، کیا ہوا، وہ دہشت گرد پکڑ گئے یا نہیں پکڑ گئے۔ 10 منٹ میں اس نے تعین کر دیا کہ یہ پاکستان نے حملہ کروایا ہے، وہاں پہ کوئی دہشت گرد پکڑا نہیں گیا۔ اب یہ پورا آپریشن لانچ کر دیا جو پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو اب یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا نے یہ حملہ کر کے اپنی میڈیا پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے، وہاں پہ پاکستان میڈیا کی پابندی لگا دی تاکہ انڈیا کی عوام پاکستان کے اینکر پرسنوں کو، اینکروں کو نہ سن سکے، تاکہ وہ جو اٹھاتے ہیں سوال کہ بھائی آپ نے حملہ کیا تو اس کے جواب میں کیا ہوا۔ اور انڈیا میں اس نے پاکستان کے چینلوں پہ پابند لگا دی تاکہ جو ڈرا بیک ہے انڈیا کے وہ انڈیا کے عوام نہ سن سکے اور نہ وہاں پہ سوال اٹھا سکے کہ پاکستان جو اپنا موقف پیش کر رہا ہے وہ نہ سن سکے۔ اور یہاں تک کہ مودی نے اپنے میڈیا میں بھی جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہ حملہ کیوں ہوا، اس کی تحقیق کیوں نہیں، جو بھی اس قسم کا سوال اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اسے غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنے انڈیا کے میڈیا کا بھی اس نے منہ بند کر دیا ہے، اور مودی چاہتا ہے میری جو کمزوریاں اس ساری مہم میں وہ ظاہر نہ ہو، اس لیے مودی بہت پریشان ہے کہ کہیں کہیں باہر سے کوئی میڈیا ہمارے کمزوریوں کا پردہ چاک نہ کر دے۔ یہ دنیا کی تیسری بڑی طاقت ہے، اس کو ایک پاکستان جس کو دنیا میں کمزور سمجھا جاتا اسے شکست دے گی۔ اب ہم جائزہ لیں گے کہ کیسے ایکشن ہوا تھا۔ یہ 6 اور 7 کی رات کی درمیانی تھی یہ ایکشن ہوا تھا۔ پاکستانی ایئر فورس اور پاکستانی فوج یہ جان چکی تھی کہ کوئی نہ کوئی مودی مہم جو ضرور کرے گا، اسی لیے وہ ایک دم سے الرٹ ہو گئے تھے، اپنے پلین کو الرٹ کر دیا تھا تاکہ کوئی مودی مہم جوئی کرے تو ہم ایک دم سے اس کا منہ توڑ جواب دیں۔ بالآخر 6 اور 7 کی رات کے درمیان رات کو 12:10 پر انڈیا کے تقریباً 70-80 کے درمیان ہوائی جہاز طیارے پاکستان کی فضا میں کے قریب اڑنے لگے، اور پاکستانی فوج یہ سارا معاملہ اپنے براہ راست دیکھ رہی تھی اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے۔ ادھر پاکستان کے وہ تقریباً 40 کے قریب بھی طیارے یہاں سے اڑے اور آ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہی دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے۔ یہاں پہ پاکستان نے انڈیا پر سائبر اٹیک کر دیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا میں یہ مشہور ہے کہ انڈیا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن پاکستان نے اس کی ٹیکنالوجی کو دیر کر دیا، اور پاکستان یہ ٹیکنالوجی کوئی بین الاقوامی نہیں ہے، انہوں نے اپنے ملک کے اندر ایئر فورس نے یہ ٹیکنالوجی خود بنائی ہے، لوکل بنائی ہے، جس نے سب سے پہلے انڈیا کے جی پی ایس سسٹم کو جام کر دیا۔ یعنی جی پی ایس سسٹم وہ ہوتا ہے جو انڈیا کا طیارہ اپنی لوکیشن جان سکتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں، اس کو جام کر دیا۔ جیسے بھائی ابھی نندن جب گرفتار ہوا اس کا بھی جی پی ایس سسٹم جام کر دیا تھا کہ میں کہاں پہ ہوں، جب اس کو مار گرائے گا وہ نیچے گرا تو پوچھ رہا تھا کہ میں کون سی جگہ پر ہوں، پاکستان ہے انڈیا ہے،
تو گویا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ جہاز میں یہ بہت اہم ہے کہ اسے جی پی ایس سسٹم بحال ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی لوکیشن جان سکے کہ میں کہاں پر ہوں. دوسرا انہوں نے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ طیارے جب سب اڑتے ہیں تو ہر ایک طیارے کو دوسرے طیارے سے رابطہ ہوتا ہے اور اس کی اپنی جو ہیڈ کوارٹر سے بھی رابطہ ہوتا ہے. تو اب انہوں نے پاکستان کے جوانوں نے کیا کیا, اس انٹرنیٹ سسٹم کے ذریعے اس کا آپس میں رابطہ ختم کر دیا اور اس کا جو مرکز کے ساتھ رابطہ ہے وہ بھی ختم کر دیا. گویا کہ سمم بکم عمیٌ ہو گیا, بہرے اوندے گونگے اندھے ہو گئے تھے اور اسے کوئی پتہ نہیں چلا تھا ہم کس پوزیشن میں کیسے اڑ رہے. ایسے ہی ہوا میں ایسے سرگرداں تھے تو اسے کوئی لوکیشن کی پتہ نہیں تھی. اور پاکستان کے شاہینوں نے انڈیا کے شاہینوں کو گدھ بنا دیا کہ وہ حملہ نہیں کر سکتے, صرف مردار کھا سکتے ہیں, یعنی عوام کو مار سکتے ہیں, مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح اس کا جی پی ایس سسٹم جام کر دیا اور اس کے 5 طیارے وہاں پہ مار کرائے. بلکہ اب رپورٹ آتی ہے 6 اور 7 طیارے ہو گئے ہیں. اب پاکستان کے پاس ان ساری باتوں کا ثبوت ہے. اب انڈیا نے پاکستان کے سب چینلوں کو جام کیا ہوا ہے تاکہ اس کی عوام ان ثبوتوں کو نہ سن سکے اور مودی کے خلاف نہ ہو جائیں. اور دنیا بھی خود حیران ہے کہ یہ کون سا سسٹم پاکستان نے استعمال کیا ہے جو بین الاقوامی انٹرنیٹ سے ہٹ کر ایک سسٹم کیسے ایجاد کیا ہے جو ان کو یہ جام کر سکتا ہے. اور مودی پریشان ہے کہ وہ دنیا کی تیسری بڑی فوجی طاقت ہونے کے باوجود بھی شکست کھا چکی ہے. اور دنیا بھی پریشان ہے, جو دنیا پاکستان کو حقیر سمجھ رہی تھی اب وہ حقیر نہیں سمجھ رہی, بلکہ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی کہاں سے لائی. اور اس اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پاکستان کو اب اپنی دفاع کرنے کا, اب مودی اپنی عوام سے یہ باتیں چھپاتا پھر رہا ہے. پریشان ہے کہ کیسے چھپاؤں, کیونکہ اس کے بہار کے الیکشن اکتوبر میں آ رہے ہیں. اگر وہ ہار گیا تو آئندہ اس کی حکومت نہیں بنے گی. اور یہ گجرات کا قاتل جو مودی ہے انشاءاللہ تعالیٰ سے فاس شکست ہوگی. یہ مسلمانوں کا دشمن ہے, انڈیا میں مسلمانوں کو یہ غدار قرار دے رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں, کیونکہ آپ کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے میری انکریجمنٹ ہوتی ہے اور میں اور ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.